سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ حدیث شریف کے سبق کے آداب میں سے ہے جب سبق شروع ہو تو پہلے درود شریف پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا جائے گا اس کے دو حصے میں بنا لیتا ہوں۔ پہلا حصہ جس میں صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کی کچھ وضاحت ہوگی، اور دوسرے حصے میں ایک اہم بات حدیث پاک کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی گئی اس میں ایک سلسلہ نیچے ہے راویوں کا۔ راوی عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نقل کرنے والا۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ مبارک شروع ہوتے ہیں کلمتان حبیبتان، یہاں سے اس سے پہلے جو راویوں کا سلسلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے سند۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں حاصل ہوئی احمد بن اشکاب سے، گنتے جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث ہمیں حاصل ہوئی احمد بن اشکاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث یہ حاصل ہوئی محمد بن فضیل سے۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں حاصل ہوئی عمارہ بن قعقاع سے۔ عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں حاصل ہوئی ابو زرع سے۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ یہ حدیث حاصل ہوئی ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سنا نبی پاک نے یوں فرمایا۔ یہ سند اس حدیث کے حدیث ہونے کا ثبوت ہے۔
ہم بھی کسی بات کو جب سنتے ہیں تو بعض دفعہ تحقیق کرتے ہیں بھی آپ نے یہ بات کس سے سنی؟ وہ کہتا ہے جی فلاں سے سنی۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں بھی تو نے کہاں سے سنی؟ جی خود اس نے بات کی تھی، میں موجود تھا۔ تو یہ کسی بات کے تحقیق کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ نیچے والا راویوں کا سلسلہ جسے سند کہا جاتا ہے، یہ گویا اس حدیث کے حدیث ہونے کا کہ یہ نبی السلام کا فرمان ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا یا آپ نے کیا، ثبوت کیا ہے؟ یہ نیچے والی سند اس کا ثبوت ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اقوال آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا۔ لیکن یہودیوں سے کوئی پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو نہ یہود اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، نہ عیسائی ثبوت پیش کر سکتے ہیں، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن نبی اسلام اور امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، ایک ایک عمل یہ سند والے ثبوت کے ساتھ محفوظ ہے، پورے ثبوت کے ساتھ۔ آپ نے یوں فرمایا، ثبوت کیا؟ یہ نیچے راویوں کا سلسلہ، یہ سند اس کا ثبوت ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی صاحب کے درمیان سند میں 5 راوی آئے، 5 راوی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد احمد بن اشکاب سے ہم نے یہ حدیث حاصل کی۔ احمد بن اشکاب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث حاصل کی محمد بن فضیل سے۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے حاصل کی عمارہ بن قعقاع سے۔ عمارہ بن قعقاع کہتے ہیں کہ حدیث حاصل کی ابو زرع سے۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ یہ حدیث حاصل کی ہم نے ابو ہریرہ سے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا، اب آپ کے اس فرمان کو محفوظ کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام اور امت کے درمیان ان حدیثوں کو پہنچانے کے لیے اول جو واسطہ ہے وہ صحابہ کرام، وہ واسطہ صحابہ کرام نہیں۔ صرف حدیث کی بات نہیں، آپ لوگوں نے قرآن نبی صاحب سے خود سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام کو پڑھا سکھا کر دنیا سے تشریف لے گئے، اب آگے امت کی طرف قرآن کریم کو پہنچانے والے، منتقل کرنے والے کون؟ کون؟ سٹیج والے بول رہے ہیں، مجمع والے نہیں بولتے۔ یہی شکوہ ہمارے بزرگ کر رہے تھے، یہی شکوہ ہمارے بزرگ کر رہے تھے۔ کچھ آپ بھی اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ اور میری تو ویسے بھی عادت ہے کہ میں جب بیان کرتا ہوں تو کوئی سامعین سے جواب بھی لیتا ہوں، اس لیے بیداری کا ثبوت دیں۔ یہ میں نے سمجھایا کہ حدیث پاک کے یوں سمجھو کہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند والا اور ایک اوپر الفاظ والا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 2 حصے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث بیان ہوئی
تو یہ نبی صاحب کی قولی حدیث ہے۔ اگر الفاظ میں آپ کے فرمان کو نقل کیا جائے تو وہ قولی حدیث، اور اگر آپ کے عمل کو نقل کیا جائے کہ آپ نے یوں کیا وہ فعلی حدیث، یہ قولی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اب جو کچھ آپ نے اس کے اندر فرمایا اصل میں ایک اہم نبی علیہ السلام تسبیح بتانا چاہتے ہیں، اہم تسبیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک عجیب انداز تھا کہ جب کوئی اہم بات آپ ارشاد فرمانا چاہتے، اہم بات بیان فرمانا چاہتے، اہم دعا تسبیح وہ بتانا چاہتے، تو اس سے پہلے چند ایسے جملے ارشاد فرماتے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، ان کے دلوں کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے، بے تابی پیدا ہو جائے، اس بات کے سننے کے لیے ان کو انتظار لگ جائے اور پوری توجہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ وہ بات اہم ارشاد فرماتے، یا وہ دعا بتاتے یا تسبیح بتاتے۔ پیاس لگی ہوئی ہو اور آدمی پانی پیے، جیسے پیتا جائے گا جسم میں جذب ہوتا جائے گا، جسم کا جز بنتا جائے گا۔ بھوک لگی ہوئی ہو اور آدمی کھانا کھائے، لذت بھی آئے گی اور وہی کھانا ہضم بھی ہوگا اور اس سے بدن کو توانائی بھی حاصل ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام بھی اس بات کے لیے چند جملے ایسے ارشاد فرما دیتے کہ اس بات کے لیے پیاس اور بھوک لگ جائے، اس کی طلب پیدا ہو جائے، اور جب طلب پیدا ہوگی شوق ہوگا، طلب ہوگی اور انتظار اور پوری توجہ، اب جب وہ بات سامنے آئے گی وہ فوراً دل دماغ میں اتر جائے گی۔ یہاں پر نبی صاحب جو تسبیح بتانا چاہتے ہیں اس سے پہلے اپنے 4 باتیں ارشاد فرمائیں، صرف شوق پیدا کرنے کے لیے، اور جب آپ یہ 4 باتیں سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ فرمایا کلمتان، کہ اے لوگو کلمتان صرف 2 کلمے ہیں، کوئی لمبی دعا نہیں، لمبی تسبیح نہیں، لمبا وظیفہ نہیں، کلمتان صرف 2 کلمے ہیں۔ اب اس سے حوصلہ پیدا ہو گیا، کبھی 2 کلمے ہیں، نہ ان کا یاد کرنا مشکل، نہ ان کا پڑھنا مشکل، بڑی آسانی سے 2 کلمے یاد بھی کیے جا سکتے ہیں، پڑھے بھی جا سکتے ہیں۔ ایک حوصلہ ہو گیا کلمتان۔ دوسری بات فرمائی حبیبتان الی الرحمن، اور وہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور بہت پسند ہے۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، آپ کا ایمان بھی یہ کہے گا کہ رحمان تبارک و تعالیٰ کے جو 2 پسندیدہ اور محبوب 2 کلمے ہیں، تو جو شخص بھی محبت اخلاص کے ساتھ اللہ کے ان 2 محبوب کلموں کو پڑھے گا، وہ ان کلموں کی طرح اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تیسری بات فرمائی خفیفتان علی اللسان، کہ وہ زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے بڑے ہی ہلکے پھلکے ہیں، بڑے ہی آسان ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ خفیفتان علی اللسان۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی ثقیلتان فی المیزان۔ اس کے سمجھنے کے لیے پہلے ایک یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آخری باب قائم کیا، اس میں ہمیں ایک عقیدہ بتایا۔ عقیدہ یہ بتایا
کہ قیامت والے دن ترازو لگے گا، ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، دائیں پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، بائیں پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، اور ان کو پھر تولا جائے گا۔ تولنے کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی قرآن کریم نے بتایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ تولا جائے گا اعمال کو، اگر تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا، نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، اس کا وزن زیادہ ہوا، اور اس کے مقابلے میں گناہوں والا پلڑا ہلکا رہا، اولئک ہم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، ان کی کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے، اور ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہا، نیکیاں تھوڑی ہیں، حسنات کم ہیں، اعمال صالحہ تھوڑے ہیں، گناہوں کا انبار ہے، تو نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہا اور گناہوں والا پلڑا جھک گیا، تو ان کے بارے میں کہا اولئک الذین خاسروا، یہ لوگ ہیں جو ناکام ہوں گے۔ اور ایک آیت میں ہے فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے کسی کی کامیابی ناکامی کا، جنتی دوزخی ہونے کا فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب آپ کے دل میں اس بات کی کتنی اہمیت آئی اور آپ کتنا اہم محسوس کر رہے ہیں کہ نیکیوں والا پلڑا بوجھل ہو اور گناہوں والا پلڑا ہلکا رہے۔ اچھا، آپ میں جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو، اللہ کی رضا کا فیصلہ ہو، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے، ہم جنتی بن جائیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سارے ہی چاہتے ہیں۔ اب تو سوئے ہوئے بھی جاگ گئے، انہیں بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ سارے ہی کامیابی چاہتے ہیں، سارے ہی نجات چاہتے ہیں، سارے ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور جائیں گے کون؟ جن کا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، جن کا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 2 کلمے ایسے ہیں، ان کا اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا، اور نیکیوں والے پلڑے میں جب ان کو رکھا جائے گا تو ان 2 کلموں کی برکت سے، جو زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے تو ہلکے پھلکے تھے، لیکن نیکیوں والے پلڑے میں اتنا وزن ہوگا، ثقیلتان فی المیزان، کہ ان کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ نیکیوں والا پلڑا جھکے، گناہوں والا پلڑا ہلکا رہے، سب چاہتے ہیں نا۔ اب اس کو سن کر ایک دلوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا، طلب پیدا ہو گئی، بے تابی پیدا ہو گئی، اور آپ منتظر بیٹھے ہیں کہ اب جلدی وہ تسبیح بتائی جائے۔ تو بھائی وہ 2 کلمے بڑے مختصر ہیں، تسبیح بڑی مختصر ہے۔ آپ سب ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ سب کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ اور کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک بچہ جو غیر حافظ، جس کو یہ تسبیح یاد ہے، ذرا کھڑا ہو کر کہے۔ شاباش، آپ کو یاد ہو گئی؟ شاباش، کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب سناؤ، سبحان اللہ العظیم۔ ہاں جی، کوئی اور بھی سنائے؟ بیٹھو، شاباش۔ کوئی اور بچہ سنائے؟ ہاں، آپ کی آواز بہت آہستہ ہے، کوئی اور بھی سنائے اونچی آواز سے۔ ہاں جی، شاباش، دیکھو چھوٹے بچے۔ ہاں جی، نہیں یاد ہوا، میں پھر کہہ لوں، پھر کہہ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ تسبیح اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اگر قیامت والے دن جس نے تسبیح پڑھی اور اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور اس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پڑا جھکنے والا ہے، سبحان اللہ، ایک اور آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جس کی کوئی اور نیکی نہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے دنیا کے سارے خزانے لے لو، یہ تسبیح مجھے دے دے۔ کرے گا کوئی سودا کہ سارے خزانے جتنے دنیا کے ہیں وہ لے لے اور یہ تسبیح مجھے دے دے؟ کوئی سودا کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آخرت کے حالات کے اعتبار سے، وہاں کے فیصلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا بھر کے تمام خزانوں کے مقابلے میں یہ تسبیح زیادہ قیمتی ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہم اس کی قدر کریں گے۔ قدر کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی دکان کی طرف جائیں، خاص موٹر سائیکل پر جائیں، کار چلاتے ہوئے جائیں، پیدل چل کر جائیں، جیسے بھی جائیں، دکان کی طرف رواں دواں جائیں اور زبان پر یہ تسبیح ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واپس آئیں پڑھتے ہوئے آئیں۔ ہمارا دفتر والا بھائی دفتر کی طرف جائے پڑھتا ہوا جائے، واپس آئے پڑھتا ہوا آئے۔ کاشتکار زمین کی طرف جائے پڑھتا ہوا جائے اور پڑھتا ہوا واپس آئے۔ مزدور مزدوری کے لیے جائے، پڑھتا ہوا جائے، پڑھتا ہوا آئے۔ اور گھر کی عورتیں وہ بھی اسی طریقے سے اس تسبیح کو یاد کریں، اور بے شک آٹا بھی گوندتی رہیں، ہاتھوں سے آٹا گوندتی رہیں اور زبان سے یہ تسبیح پڑھتی رہیں۔ ہانڈی پک رہی ہے، ہانڈی بھی پکاتی رہیں، ہاتھ ادھر چلتا رہے، نگاہ ادھر رہے، زبان پر ہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کپڑے دھونے بیٹھے
تو کپڑے دھوتی رہے، زبان پر ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ برتن دھونے ہیں، برتن دھوتی رہے، زبان سے پڑھتی رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گھر کی صفائی کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح کسی کام میں بھی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس کام کو بابرکت بنا دے گی، اس کام کے اندر بھی برکت پیدا ہو جائے گی اس تسبیح کی وجہ سے۔ اور ہمارے مائیں بہنیں یہ تسبیح پڑھیں، دعائیں پڑھیں، ذرا اپنے بچوں کو سنا کر پڑھیں تاکہ بچوں کو یہ تسبیح یاد ہو جائے اور ان کو پڑھنے کی عادت بن جائے۔ اور جب یہ بچوں کی عادت بن جائے گی، بچیوں کی عادت بن جائے گی، صرف یہ نہیں کہ کل کو ان بچیوں کے یہ تسبیح کام آئے گی، نہیں، ان کے ماں باپ نے آخر کار دنیا سے جانا ہے۔ جب وہ جائیں گے اور ان بچیوں نے یہ تسبیح پڑھی، ان کی قبر ٹھنڈی ہوگی، ان کی قبر روشن ہوگی، ان کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ تو اس لیے گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں اپنے بچیوں کو اس لائن پر لگائیں۔ دیکھو نا، جب بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اس کے کان میں کون سی آواز جاتی ہے؟ اذان کے اللہ اکبر۔ دائیں کان میں، بائیں کان میں تکبیر۔ تو جیسے ابتدا ہوئی اللہ کے نام سے، اذان سے، اچھے کلمات سے، یہی سلسلہ بڑھنا چاہیے، لائن بدلنی نہیں چاہیے۔ ان کے کانوں میں یہی پھر آواز پڑتی رہے، تسبیحات کی، دعاؤں کی، قرآن کریم کی۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں پھر گانے شروع ہو جائیں، گندی چیزیں یہ شروع ہو جائیں، نہیں، جس سے بنیاد اٹھی وہی آگے مضبوطی سے چلتی رہے۔ میں بس اس بات کو، یہ حدیث شریف کی وضاحت تھی، میں نے آپ حضرات کو یہ سمجھا دی۔ اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے کی، پڑھنے کی توفیق دے۔ اب میں دوسری بات شروع کرنے لگا ہوں۔ ابھی ایک ہمارے دوست بہت خوبصورت انداز سے محدثین کے حالات آپ کو سنا رہے تھے، خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حدیث کی خدمت کرنے والے میرے پیارے دو قسم کے لوگ ہیں۔ حدیث کی خدمت کرنے والے کتنے؟ دو قسم کے لوگ۔ جیسا کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو قرآن کریم کے الفاظ یاد ہیں اور وہ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو وہی الفاظ یاد کراتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، خدام قرآن ہے۔ بعض دفعہ استاد ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ ان کو اتنے یاد کہ شاید ان کی کوئی غلطی نہ آئے، لیکن اس مسکین کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، مطلب کیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا، کون سا قانون شریعت بیان ہوا، کون سا دینی مسئلہ بیان ہوا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن الفاظ اس کو خوب یاد ہے۔ اب رمضان شریف آگے آئے گا تو تراویح میں الفاظ پڑھے جائیں گے یا ترجمہ پڑھا جائے گا؟ الفاظ۔ تو ایک ہیں جن کو الفاظ یاد ہیں اور اپنے شاگردوں کو الفاظ یاد کراتے ہیں، تو ان کا شعبہ ہے قرآن کریم کی خدمت اس لحاظ سے
کہ الفاظ یاد کرنا، الفاظ یاد کرانا، اور دوسرے وہ خوش نصیب کہ جو قرآن کریم کے الفاظ یاد کرتے کراتے نظر نہیں آتے۔ ان کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم میں جو اللہ کے احکام ہیں، قوانین ہیں، مسائل دینیہ ہیں، ان کو سمجھنا، اپنے شاگردوں کو سمجھانا، ان کا پڑھنا، اپنے شاگردوں کو پڑھانا، ان کو سیکھنا، اپنے شاگردوں کو سکھانا، ان کا کام یہ ہے۔ تو جو الفاظ یاد کرتے کراتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے خادم ہیں، اور جو قرآن کریم کے معنی، تفسیر، احکام، قوانین یہ پڑھاتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کے خدام ہیں، لیکن شعبہ جدا۔ ایک کا شعبہ الفاظ یاد کرنا کرانا، دوسرے کا شعبہ اللہ کے احکامات، قوانین، مسائل جو قرآن کریم کے اندر آ گئے ان کا پڑھانا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کی خدمت کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے پوری سند کے ساتھ، اسی بات کے سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری وضاحت کی تھی، یعنی پوری سند کے ساتھ راویوں کا سلسلہ بالترتیب وہ بھی ان کو یاد ہوتا ہے۔ جیسے اب امام بخاری کو یاد ہے پوری سند، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، آگے نبی صاحب نے فرمایا یہ پوری ترتیب کے ساتھ سند ان کو یاد ہے، راویوں کا سلسلہ یاد ہے۔ اور الفاظ حدیث بھی ان کو یاد ہے پوری سند کے ساتھ۔ ان کو کہا جاتا ہے محدثین، حفاظ حدیث، اور انہی کو کہا جاتا ہے اہل حدیث، جن کو لاکھوں کی تعداد میں الفاظ حدیث یاد ہوتے ہیں، اور پورے راویوں کے سلسلے کے ساتھ، ہر سند کی، ہر حدیث کی سند علیحدہ، ہر حدیث کے ساتھ راویوں کا سلسلہ علیحدہ، ترتیب کے ساتھ ان کو وہ سند بھی یاد اور حدیث کے الفاظ بھی یاد۔ ان کو کہا جاتا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، محدثین، حفاظ حدیث، اصحاب الحدیث اور اہل حدیث۔ لیکن کاش انگریز کے زمانے سے ایک نئی اصطلاح شروع ہو گئی، اس کا معنی بدل دیا گیا۔ وہ کیا کہ جو فقہ کا انکار کر دے، رفع دین کرنے لگ جائے، ٹانگیں چوڑی کر لے، سر ننگا ہو جائے، تو کون؟ میں اہل حدیث۔ یار کوئی حدیث دے سنا دے۔ نہیں، میں حدیث پڑھی کوئی نہیں، میں حدیث پڑھی کوئی نہیں۔ آپ ہیں کون؟ اہل حدیث۔ تو یاد رکھنا، یہ انگریز کے دور سے یہ اصطلاح شروع ہوئی، ورنہ اہل حدیث، محدثین یہ تھا بڑا مقدس لقب ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا، خوش نصیب لوگوں کے لیے، کہ جن کو پوری سند کے ساتھ الفاظ حدیث یاد ہوتے تھے، اور 2 4 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور پوری سند کے ساتھ۔ تو گویا کہ ان کو 6 لاکھ سندیں بھی یاد ہیں، راویوں کا سلسلہ، 6 لاکھ سندیں بھی یاد ہیں، اور 6 لاکھ ان حدیثوں کے الفاظ بھی ان کو یاد ہیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، اس پر بڑے واقعات ہیں ان کے حدیث کے یاد کرنے اور یاد کرانے کے۔ صدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے جی وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ایک ہیں یہ حدیث کی خدمت کرنے والے، اور دوسرے وہ حدیث کی خدمت کرنے والے
کہ ان الفاظ کے پردوں میں جو مسائل بیان ہوئے، احکام بیان ہوئے اور قوانین شریعت بیان ہوئے، ان الفاظ کے پردوں میں وہ الفاظ یاد کرتے کراتے پڑھتے پڑھاتے تلاوت کرتے نظر نہیں آتے، لیکن ان کے سامنے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو یاد بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا شعبہ کیا ہے؟ ان الفاظ کے پردوں میں جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو تلاش کرنا اور پھر آگے شاگردوں کو سمجھانا اور پڑھانا، ان کا یہ شعبہ ہے۔ تو یہ شعبے جدا جدا ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فقہا، فقیہ کی جمع ان کو کہا جاتا ہے فقہا۔ جو الفاظ حدیث کے حافظ ہیں، ماہر ہیں، ان کا نام محدثین، ان کا نام محدثین۔ اور جو ان الفاظ کے پردوں میں احکام و مسائل بیان ہوئے، جو ان میں مہارت رکھتے ہیں، ان کا نام، اونچی آواز سے کہو تاکہ یاد ہو جائے، ان کا نام فقہا، فقیہ کی جمع۔ تو یہ دو شعبے جدا جدا ہیں۔ اب ان دو شعبوں کے جدا جدا ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ استاد دو قسم کے ہو گئے۔ جس طرح قرآن کریم کی خدمت کرنے والے دو قسم کے، تو حدیث کی خدمت کرنے والے استاد دو قسم کے ہو گئے۔ ایک وہ اساتذہ جو اپنے شاگردوں کو حدیثوں کے الفاظ سند کے ساتھ وہ یاد کرا رہے ہیں، اور دوسرے وہ اساتذہ جو ان الفاظ کے پردوں میں مسائل بیان ہوئے، وہ الفاظ یاد کرنے کرانے کا کام نہیں کر رہے، وہ مسائل پڑھا رہے ہیں، مسائل سکھا رہے ہیں۔ شاگرد بھی دو قسم کے ہو گئے، الفاظ یاد کرنے والے، مسائل سیکھنے والے۔ مدرسے بھی دو قسم کے بن گئے، ایک وہ مدارس کہ جن میں الفاظ حدیث یاد کرائے جاتے ہیں، دوسرے وہ مدارس جس میں مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے جا کر کتابیں بھی دو قسم کی بن گئیں۔ محدثین حضرات جو الفاظ حدیث کے محافظ ہیں، الفاظ حدیث کے حافظ اور محافظ ہیں، انہوں نے کتابوں میں سند کے ساتھ الفاظ حدیث محفوظ کر دیے۔ تو کتب حدیث ان کو کہا جاتا ہے، کتب حدیث، یہ کتابیں آ گئیں۔ اور جو فقہا ہیں انہوں نے جو قرآن کریم کے الفاظ میں، احادیث کے الفاظ میں مسائل آئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ مسائل لکھے، تو کتب فقہ سامنے آ گئے۔ کتب فقہ، یہ دو قسم کی کتابیں سامنے آ گئیں۔ اور علم بھی دو قسم کے بن گئے، ایک علم الحدیث اور دوسرا علم الفقہ۔ الفاظ حدیث کا مجموعہ علم حدیث، مسائل حدیث کا مجموعہ علم الفقہ۔ تو یہ علم بھی دو قسم کے بن گئے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں پھر تھوڑا سا آگے قدم بڑھاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شعبہ ڈاکٹری کا ہے، ایک شعبہ انجینئرنگ کا ہے، ایک شعبہ ہے وکالت کا، ایک شعبہ ہے زراعت کا۔ اگر علاج معالجے کا مسئلہ ہو، کوئی بیمار ہو جائے، تو آپ انجینئر کے پاس جائیں گے، وکیل کے پاس جائیں گے، ماہر زراعت کے پاس جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اور اگر آپ نے مکان کا نقشہ بنوانا ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ انجینئر کے پاس۔ قانون کا مسئلہ ہو، مقدمے میں آپ نے کسی کو وکیل بنانا ہے، مشورہ کرنا ہے، وکیل کے پاس جائیں گے۔ فصل خراب ہو رہی ہے، کیڑا لگ گیا، بیماری لگ گئی، تو کہاں جائیں گے؟ ماہر زراعت کے پاس۔ تو جس کا جو شعبہ ہوتا ہے، اس شعبے سے متعلقہ مسئلے کے بارے میں
اس کے ماہر کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کے ماہر پر اعتماد کیا جائے گا، اس شعبے کا ماہر وہ ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الفاظ حدیث سند کے ساتھ یاد کرنا، کرانا، محفوظ کرنا، یہ شعبہ ہے محدثین کا۔ مسائل یہ شعبہ ہے فقہا کا۔ اس لیے الفاظ حدیث یہ تو لیں گے محدثین سے، مسائل لیں گے فقہا سے، اس لیے کہ وہ شعبہ فقہا کا۔ یا دوسرے لفظوں میں کہ الفاظ حدیث میں اعتماد ہوگا محدثین پر، مسائل دینیہ میں اعتماد ہوگا فقہا پر۔ جن کو یہ بات سمجھ آئی ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ کچھ کھڑے ہوئے، کچھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں؟ جن کو بات سمجھ نہیں آئی وہ بے شک کھڑے ہو کر پوچھیں، میں دوبارہ سمجھاؤں۔ تو ہر مسئلے کے بارے میں جو اس شعبے کا ہوتا ہے ماہر، اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ آپ کو شاید پوری بات سمجھ نہ آئے، میں بہت ساری مثالیں ہیں، واقعات ہیں، ایک دو واقعہ عرض کرتا ہوں اس بات کے سمجھانے کے لیے۔ محدثین حضرات کی جماعت وہ بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں، کام کیا کر رہے ہیں؟ جیسے حافظ قرآن ہوتے ہیں تو وہ حافظ حدیث ہیں، بیٹھے زبانی ایک دوسرے کو پوری سند کے سلسلے کے ساتھ الفاظ حدیث دہرا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ پہلے ایک محدث سناتا ہے، پھر دوسرا سناتا ہے، پھر تیسرا سناتا ہے، پوری ایک جماعت بیٹھی۔ اسی اثناء میں ایک عورت آتی ہے اور وہ عورت آ کر پہلے اپنا تعارف کراتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں غسالہ ہوں۔ عربی میں غسالہ اس عورت کو کہتے ہیں جو مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی ہے۔ میت مرد کی ہو تو مرد غسل دیتا ہے، عورت کی میت ہو تو عورت غسل دیتی ہے، تو میں غسالہ ہوں۔ اور اس وقت مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک مردہ عورت کو ابھی غسل دینا ہے، لیکن میری اپنی حالت وہ ہے جو ہر مہینے عورت کو پیش آتی ہے، جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ میں اپنی اس ناپاک حالت میں ہوں، تو کیا میں اپنی اس ناپاک حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ اب محدثین حضرات ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بتائے گا، فلاں بتائے گا، فلاں بتائے گا، لیکن بتا کوئی بھی نہیں رہا۔ اتنے میں تھوڑے سے فاصلے پر ایک فقیہ گزرا جس کا نام ابو ثور۔ تو محدثین نے کہا کہ بی بی وہ فقیہ جا رہا ہے، مسئلہ اس سے جا کر پوچھ۔ عورت ادھر چل پڑی۔ فقیہ ابو ثور نے جب دیکھا کہ عورت میری طرف آ رہی ہے، وہ وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ عورت قریب ہوئی اور اس نے یہی مسئلہ فقیہ ابو ثور سے پوچھا۔ فقیہ ابو ثور نے انہی قدموں پر کھڑے ہو کر جواب دیا کہ اے بی بی، تم مردہ عورت کو غسل دے سکتے ہیں اپنی اس حالت میں، اور ساتھ ایک حدیث سنائی۔ حدیث یہ سنائی کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف میں ہوتے، اور آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک کھڑکی سے باہر کرتے، میں آپ کا سر دھو دیتی، تیل لگاتی، کنگھا کرتی، عطر لگاتی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں ناپاک حالت میں ہوتی۔ اب یہاں پر مردہ عورت کا تذکرہ ہوا؟
غسل دینے والی عورت کا تذکرہ ہوا؟ اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں، لیکن اس میں مسئلہ چھپا ہوا تھا جو تلاش کر لیا فقیہ ابو ثور نے۔ فقیہ ابو ثور یہ حدیث سنا کر کہنے لگے کہ اے بی بی، اگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس ناپاک حالت میں امام الانبیاء سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو سکتی ہیں تو بھی مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اب اسی سے مسئلہ تلاش کر لیا اور مسئلہ حل کر دیا، اور محدثین نے کہہ دیا تھا اس عورت کو کہ بی بی جو مسئلہ ابو ثور فقیہ بتائیں ذرا واپس جاتے ہوئے ہمیں بھی بتا دینا۔ اب وہ واپس آئی اور محدثین کو آ کر یہ مسئلہ بتایا، اور ساتھ ہی حدیث بھی سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والے۔ بس اس حدیث کا سننا تھا کہ محدثین حضرات جوش میں آئے اور بڑا ان کے علم سمندر میں لہریں اٹھنی شروع ہو گئی۔ ایک محدث شروع ہوا کہ مجھے یہ حدیث اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہے۔ اس نے اپنی سندوں کے ساتھ وہ الفاظ زبانی پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ خاموش ہوئے تو دوسرے محدث صاحب شروع ہو گئے کہ مجھے بھی یہ حدیث اتنی سندوں کے ساتھ یاد ہے۔ انہیں بھی اپنی سندوں کے ساتھ وہ الفاظ پڑھنے شروع کر دیے۔ عورت بڑی حیرانی کے ساتھ ان کے چہرے دیکھتی رہی، آخر اسے صبر نہ ہو سکا۔ وہ حدیثیں پڑھ رہے تھے، یہ درمیان میں بول پڑی، این کنتم الی الآن، این کنتم الی الآن، اب تو تم زبانی حدیث کے الفاظ کئی سندوں کے ساتھ پڑھ رہے ہو، لیکن جب میں نے مسئلہ پوچھا تھا اس وقت کہاں تھے؟ مسئلہ پوچھا تھا تو اس وقت کہاں تھے؟ پتہ چلا کہ الفاظ حدیث کا یاد کرنا کرانا یہ ایک الگ شعبہ ہے، اور ان الفاظ کی طے میں جو مسائل آتے ہیں ان مسائل کا سمجھنا سمجھانا، پڑھنا پڑھانا، ان تک رسائی حاصل کرنا یہ شعبہ جدا ہے۔ الفاظ حدیث یاد کرنا کرانا یہ شعبہ محدثین کا، اور مسائل وہ شعبہ فقہا کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس واقعہ سے ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ محدثین حضرات جو الفاظ حدیث کے حافظ ہوتے تھے وہ بھی مسائل کے لیے خود بھی رجوع کرتے تھے فقہا کی طرف، اور اگر ان کے پاس کوئی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ بھی فقہا کے پاس بھیجتے تھے، خود بھی فقہا کی طرف رجوع کرتے۔ ان کے پاس کوئی آتا تو اس کو بھی فقہا کی طرف بھیجتے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ محدثین کو الفاظ حدیث یاد ہوتے ہیں، اور جو فقیہ ہوتا ہے اس کے پاس دوہرا علم ہوتا ہے، الفاظ حدیث بھی اس کو یاد ہوتے ہیں، اور اس کو ان الفاظ میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کی بھی مہارت ہوتی ہے۔ الفاظ ہوتے ہیں سامنے تبھی تو مسائل اس سے تلاش کرتے ہیں، اگر الفاظ ہی ان کے سامنے نہیں تو مسائل کہاں سے نکالیں گے، مسائل کہاں سے تلاش کریں گے؟ اس لیے جو فقیہ ہے وہ فقیہ بھی ہوتا ہے، محدث بھی ہوتا ہے۔ محدث کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ فقیہ بھی ہو، صرف الفاظ حدیث اس کو یاد ہے، مسائل کیا ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن جو فقیہ ہے اللہ نے اس کو دونوں کمال عطا کیے، الفاظ حدیث کا وہ حافظ بھی ہے، اور ان الفاظ کے پردوں میں جو احکام و مسائل ہیں اللہ نے اس کا بھی ان کو علم عطا کیا، اس میں بھی مہارت عطا کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور عرض کر کے بات کو میں سمیٹ ختم کرتا ہوں۔ سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے استاد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد، یعنی استادوں کے بھی استاد۔ کیا نام؟ کیا نام؟ سلیمان اعمش، نام یاد رکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہیں، ایک صاحب نے آ کر مسئلہ پوچھا۔ جب مسئلہ پوچھا تو سلیمان اعمش نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ابو حنیفہ مسئلہ آپ بتائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتا دیا۔ سائل تو چلا گیا اپنا سوال حل کرا کے، مسئلہ پوچھ کر۔ بعد میں سلیمان اعمش نے پوچھ لیا کہ ابو حنیفہ آپ نے جو یہ مسئلہ بتایا کس ثبوت سے بتایا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان اعمش کو کہا کہ اے استاد، فلاں جگہ فلاں وقت میں جو میں نے حدیث آپ سے سنی تھی، یہ میں نے مسئلہ اس حدیث سے حل کیا۔ جب یہ کہا تو سلیمان اور ساتھ ہی اب تک سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیثیں یاد کی تھیں وہ ساری سنانی شروع کر دی۔ ابھی حدیثیں سنا رہے تھے کہ استاد شاباش دینے کے لیے، داد تحسین دینے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اس لیے پھر سلیمان اعمش نے کہا حسبک حسبک حسبک، کہ بس کر، کافی ہے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو حدیثیں یاد ہیں۔ اس کے بعد 3 جملے سلیمان اعمش استاد نے، تابعی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے جو دنیا بھر میں کسی استاد نے بھی، کسی محدث نے بھی کسی کے بارے میں نہیں کہے۔ ایک تو یہ بات کہی کہ اے ابو حنیفہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ صرف مجھ سے الفاظ حدیث یاد کر کے جاتے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ آپ تو ان حدیثوں سے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ ابو حنیفہ آپ نے تو کمال کر دیا کہ جو آپ کو میں نے حدیثیں یاد کرائی تھیں 100 دنوں میں آپ نے ایک لحظہ میں ساری سنا دی۔ اور تیسری بات یہ کہی جو توجہ سے سمجھنے کی ہے، فرمانے لگے یا معشر الفقہاء نحن السیادلہ وانتم الاطباء، اے فقہا کی جماعت، ہم تو ہیں پنساری اور تم ہو طبیب۔ اس وقت چونکہ یہ ڈاکٹر نہیں تھے، یہ دیسی جن کو آپ طبیب حکیم کہتے ہیں یہ تھے اس وقت۔ اس لیے پھر سلیمان اعمش نے کہا کہ ہم جو محدثین لوگ ہیں، ہم محدثین لوگ الفاظ حدیث کو یاد کرنے کرانے والے، ہم تو ہیں بھائی پنساری، اور اے فقہا تم ہو طبیب۔ کیا مطلب؟ آپ میڈیکل سٹور پر چلے جائیں، آپ کو یہ بات شاید زیادہ اچھی سمجھ آئے، تو وہاں پر آپ کو کتنا دوائیوں کا سٹاک نظر آئے گا، انبار نظر آئے گا۔ اور ادھر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو دوائیوں کا اتنا سٹاک نہیں ملے گا، اتنا انبار نظر نہیں آئے گا ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن میڈیکل سٹور پر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو انبار کا انبار نظر آئے گا۔ لیکن میڈیکل سٹور میں جو دوائیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں میڈیکل سٹور چلانے والے کو اتنی معلومات نہیں جتنی ڈاکٹر کو معلومات ہے۔ ان دوائیوں کے بارے میں میڈیکل سٹور والے کو اتنی مہارت نہیں جتنی ڈاکٹر کو مہارت ہے۔ اسی طریقے سے
آپ پنساری کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو گٹو بھرے ہوئے، بوریاں بھری ہوئی، چھت تک دکان اٹی ہوئی مفردات کی نظر آئے گی۔ یہ جناب صوفوں کا گٹو ہے، یہ ہریڑے ہیں، ہلیلا ہے، یہ بنفشہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، مفردات کا انبار نظر آئے گا۔ حکیم کے پاس چلے جائیں، طبیب کے پاس چلے جائیں، وہاں پر آپ کو اتنا مفردات کا انبار نظر نہیں آئے گا۔ لیکن پنساری کی دکان میں جتنی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں پوری معلومات، ان کا فائدہ، ان کا نقصان، نفع نقصان جتنا طبیب جانتا ہے، اور جتنی طبیب کو معلومات ہیں اتنی پنساری کو معلومات نہیں ہیں۔ تو مفردات کا ڈھیر پنساری کے پاس، لیکن ان مفردات کے بارے میں معلومات طبیب کے پاس، جہاں وہ انبار نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ سلیمان اعمش نے کہا کہ ہم جو محدثین لوگ ہیں، الفاظ حدیث پڑھنا پڑھانا ہمارا کام، تو الفاظ حدیث کا ذخیرہ وہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جو فقہا ہیں وہ الفاظ پڑھتے پڑھاتے یاد کرتے کراتے وہ نظر نہیں آتے، لیکن ان الفاظ کے تہہ میں جو مسائل ہیں، جو علوم ہیں، جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو جتنے فقہا جانتے ہیں محدثین نہیں جانتے، ہم اتنا نہیں جانتے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ محدثین بھی ہمارے محسن، ان سے ہمیں الفاظ حدیث ملے۔ محسن ہیں یا نہیں؟ محسن ہے نا، ان سے ہمیں الفاظ حدیث ملے۔ اور فقہائے کرام وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ان سے ہمیں کیا ملے؟ قرآن کریم میں جو اللہ کے احکام آئے، احادیث میں جو احکام آئے، وہ احکام فقہا کے ذریعے سے ہمیں ملے، یہ بھی ہمارے محسن ہیں۔ اس لیے دل میں محدثین کی محبت بھی ہو، فقہا کی محبت بھی ہو، دل میں محدثین کی عقیدت بھی ہو، فقہا کی عقیدت بھی ہو۔ الفاظ حدیث میں آخری جملہ میرا پلے باندھ لو، الفاظ حدیث میں محدثین پر اعتماد، مسائل حدیث میں فقہا پر اعتماد۔ جو کہتے ہیں ہم اسی عقیدے پر رہیں گے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ، اور دو نعرے لگا دیں۔ میں کہوں گا محدثین، آپ کہیں گے زندہ باد، میں کہوں گا فقہا، آپ کہیں گے زندہ باد۔ محدثین اعظام زندہ باد، محدثین اعظام، زندہ باد، فقہائے کرام، زندہ باد، فقہائے کرام۔ زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب ماشاءاللہ۔ اور ابھی یہ جو بچے، جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی کرائی جائے گی۔ اور اوپر بینات کے مدرسے میں جن بچوں کی چادر پوشی کرانی ہے تو وہ وہیں دوپٹہ پوشی کروا دیں۔ مبارک علی بن محمد نواز، مبارک علی بن محمد نواز، محمد داؤد بن محمد یوسف، محمد داؤد بن محمد یوسف، عبد الرحمن بن محمد طارق سعید، عبد الرحمن بن محمد طارق سعید، محمد عثمان بن محمد اشرف، محمد عثمان بن محمد اشرف، محمد عثمان بن محمد امتیاز، محمد حذیفہ بن محمد ریاض، عبد الرحمن بن محمد لیاقت علی،
محمد یوسف بن رانا احسان الحق، محمد احمد بن محمد الطاف حسین، مدثر حسین بن سرفراز احمد خان، محمد معاذ بن حافظ لیاقت علی، محمد حسن بن ریاض احمد، محمد احمد بن غلام محمد، عبد العزیز بن عبد المجید، محمد لقمان طاہر بن محمد طاہر، محمد زین بن محمد ارشاد، شہریار بن محمد عتیق الرحمن، محمد حسن بن محمد عتیق الرحمن۔ یہ وہ طالب علم ہیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور جن طلباء نے اپنی یعنی کہ اسناد وغیرہ لینی ہیں وہ دفتر سے حاصل کریں گے۔ جن بچوں نے اپنی اسناد لینی ہے، ماشاءاللہ ہماری اسٹیج کی زینت بنے ہیں ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت فخر السادات سید عزیز الرحمن شاہ صاحب۔ اور یہ کہ اعلان سماعت فرمائیں، کل انشاءاللہ العزیز جامعہ عائشۃ الصدیقہ للبنات دانوال وہاڑی میں ایک عظیم و شان تقریب سعید سلسلہ تکمیل حفظ قرآن و ختم بخاری شریف صبح 9 بجے سے 3 بجے تک یہ صرف مستورات کا پروگرام ہے، جس میں ملک کی مشہور عالمہ فاضلہ تشریف لا رہی ہیں۔ تمام اہل اسلام خواتین سے اس مبارک تقریب میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے کہ شرکت فرما کر بیانات سن کر اپنے قلوب کو دین اسلام کی روشنی سے منور کریں۔ ابھی اللہ اکبر۔ ابھی آپ کے سامنے نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ملک کی مشہور آواز ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ فخر السادات جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب۔ آپ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے نعتیہ کلام کے لیے ملک کی مشہور شخصیت فخر السادات جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر! نہیں، ایسے ٹھنڈے ماحول میں شاہ جی کیسے پڑھیں گے؟ آپ اتنے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں کہ شاید کہ آپ کو ہیٹروں کی ضرورت ہے یا گرمائش زیادہ آ گئی ہے۔ ذرا ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر کے یہ اسلام کے لیے، اللہ کی تکبیر کے لیے ذرا کھڑا کریں۔ اپنے ذرا جوش اور جذبے کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ،
نہیں صحابہ کی عظمت کا نعرہ ذرا بلند آواز سے جواب دیں. شان صحابہ، عظمت صحابہ، جامعہ مسجد باغ والی، دینی مدارس، عظمت اسلام، بزم حسان پاکستان، جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب. بھائی اصل میں پتہ کیا ہے، شاید آپ مانوس نہیں ہیں ان سے، اس لیے آپ نعرہ زور سے نہیں لگا رہے تھے. ایسی بات نہیں، جیسے نعرہ پہلے لگاتے ہیں وہ ہڑی والے ویسے ہی نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں نا شرقی کالونی والے، مسانی باغ والے، وہ بھی ذرا بولیں. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. آواز نہیں آئی، میری اکیلے کی آواز آپ سب سے زیادہ ہے. تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ